اجازت لینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کو اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگایا تھا، اور آج ماما اپنے بچوں کے کریئر پر صرف اسی لیے فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی سیلری پر منتھ 1 لاکھ کیسے ہو جائے۔ تو اب یہاں دو چیزیں، یا تو کلچر کو فالو کرو یا پھر اللہ کے آرڈر کو، لیکن کلچر کو فالو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، پر اس کا بیٹا حضرت عبداللہ جو کہ صحابی تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باپ کے لیے اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی لے کر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی پلاؤں تو شاید میرا باپ ایمان لے آئے۔ تو جب اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی باپ کو دیا تو عبداللہ بن ابی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جا کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ تو حضرت عبداللہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کو اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ حالانکہ باپ ہے، لیکن نبی کی محبت اتنی ہے کہ گستاخی برداشت نہیں، پر آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر جب اس کا موت کا وقت آیا تو آپ پھر آ گئے اللہ کے نبی سے کرتا مانگنے کے لیے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو اللہ کے نبی نے دے دیے۔ پھر جب اس کا جنازہ نمازہ پڑھنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی آگے آ گئے۔ تب حضرت عمر نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتہ ہے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ یہ منافق ہے اور منافق کی کوئی مغفرت نہیں، تو کیونکہ جنازہ نماز بھی ایک طریقے سے مغفرت کے لیے پڑھی جاتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ تو اگر اللہ مجھ سے کہتا کہ اس کا 70 دفعہ پڑھو تو معاف کروں گا تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ اور جب اس کو قبر میں ڈالا گیا تو اللہ کے نبی نے اپنا تھوکے مبارک اس کے منہ میں ڈالے تاکہ آگ سے بچ جائے۔ یہ دیکھ کے کئی سارے منافق نے کلمہ پڑھے۔ اب یہ انسیڈنٹ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگایا تھا، اور اس نے اللہ کے نبی کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کی۔ تو اللہ کے نبی کے پاس میں بہت سارے ریزن تھے اس سے نفرت کے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کیا قیامت تک کے آنے والے انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ پر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے سلام کا جواب کوئی نہ دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے، کیونکہ آج ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے، ہم کلچر کو فالو کر رہے، کیونکہ آج جس طریقے کا ماحول چل رہا میں اس کے اکارڈنگ بات کر رہا۔ اگر میں 100 سال پہلے بات کر رہا ہوتا تو یہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور کلچر ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا کہ تم پیسے بناؤ، اگر تمہارے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ہے تو اس کو 10 لاکھ کیسا کرنا یہ سوچو۔ اور آج ماما اپنے بچوں کے کریئر پر صرف اسی لیے فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی سیلری پر منتھ 1 لاکھ کیسے ہو جائے۔ اس نے فجر کی نماز پڑھا یا نہیں پڑھا اس سے کوئی مطلب نہیں، اس نے ظہر کی نماز پڑھا یا نہیں پڑھا اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر ہاں وہ ٹیوشن ایک دن نہیں گیا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو ٹیوشن کیوں نہیں گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت پرائیورٹی نہیں ہے، دنیا پرائیورٹی ہے، کہ ہم دنیا میں کامیاب کیسے ہو جائیں۔ تو اور فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی رشتہ دار پریشان ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کلچر نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا، جو کہ اسلام کے تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے کا حکم دے رہے، اور رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی اچھے سے بات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی اس سے اچھے سے بات کرو گے، لیکن اگر آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں تو آپ اس سے بات چیت چھوڑ دیتے ہو یا پھر آپ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہو۔ تو جو اللہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دے رہے وہ اس کنڈیشن کے لیے، کیونکہ اگر آپ کے کسی سے ریلیشن اچھے ہے تو وہاں جوڑنے کا کوئی تک بنتا نہیں، کیونکہ جوڑا اسی چیز کو جاتا جو آلریڈی ٹوٹی ہو، جڑی ہوئی چیز کو کبھی جوڑا نہیں جاتا۔ تو اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے کا حکم دے رہے، اور حکم اس لیے دے رہے کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ رشتہ داری ہول سیل کے حساب سے توڑیں گے۔ رشتہ داری توڑنا کوئی لوگوں کی نظر میں بہت بڑی بات نہیں ہوں گی۔ تو اب یہاں دو چیزیں، یا تو کلچر کو فالو کرو یا پھر اللہ کے آرڈر کو، لیکن کلچر کو فالو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہم رشتہ داری جوڑتے ہیں تو ہو سکتا کل کوئی رشتہ دار ہم سے قرضہ مانگ لے، یا پھر ہو سکتا کہ اگر وہ کوئی پریشانی میں ہے تو ہم سے ہیلپ مانگے،
تو جب ہم رشتہ داری جوڑ رہے تو ہیلپ تو ہمیں کرنی پڑیں گی. تو یہ تو ایک طریقے کی ٹینشن ہی ہوئی. اب یہ ٹینشن پالے گا کون؟ پالے گا وہی جس کا آخرت پہ یقین ہو. اور ہمارے اعمال نہ کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارا آخرت پہ یقین ختم ہو گیا. اب یقین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا پر مجھے ڈر ہے کہ اگر کوئی محفل میں قطع رحمی کرنے والا ہوا تو اس کی وجہ سے ہماری دعا رد نہ ہو جائے، تو سب توبہ کر لو. تو ایک شخص اٹھا اور چلا گیا. جب تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے 1 سال سے بات نہیں کی تھی. تو جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کی وجہ سے پوری محفل کی دعائیں قبول ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ میری وجہ سے سب کا نقصان ہوا. تو میں گیا ہوں اور اپنی پھوپھی کو منا کر آیا. اب آپ سوچو کہ کوئی بہت بڑا ہی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھوپھی سے بات نہیں کی ہوں گی، لیکن صرف حضرت ابو ہریرہ کی ایک نصیحت کی وجہ سے وہ گئے اور اپنی پھوپھی کو منا کر آئے. اور ہم یہاں 2 گھنٹے کے لیکچر سن لے رہے، بیانات سن لے رہے، لیکن ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. کیونکہ وہی والی بات کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے، ہم کلچر کو فالو کر رہے. ہم سوسائٹی جس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہم اس طرف جا رہے ہیں، پر یہ کلچر اور سوسائٹی ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچانے والی. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں خاتون ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان بہت تیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے ہیں. آپ نے کہا جہنم میں جائیں گے. پھر وہ صحابی نے پوچھا کہ ایک خاتون ہے، نہ نفلی روزہ نہ نفلی نماز، لیکن اس کی زبان بہت میٹھی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے قریب رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں جائیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زبان کی کتنی ویلیو ہے. اگر آپ کی زبان صحیح نہیں ہے تو نہ آپ کی نماز قبول، نہ آپ کا روزہ قبول، نہ آپ کا حج اور نہ زکوٰۃ. مطلب زبان آپ کے ان سارے اعمالوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک طرف ساری زندگی کی تہجد اور ساری زندگی کے روزے، اور ایک طرف صرف زبان کا صحیح بول، تو قیامت کے دن زبان کا صحیح بول ان سارے عملوں پر بھاری ہوگا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زبان کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی اسلام میں. تو اللہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے.